کیا والدین اپنی اولاد کے موبائل فون یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ان کی اجازت کے بغیر چیک کر سکتے ہیں؟ اگر چیک کر سکتے ہیں یا نہیں، اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس کی شرعی حدود کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ حساس ہے، وہ تو آج کل کے نتائج کے حساب سے، لیکن ویسے بھی حساس ہے، یعنی اللہ نے بھی اس کو حساس قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ حساس ہے یہ، بے شک ایسے ہی۔ اس کی یہ حساسیت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی کو، بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤں۔ جی بالکل۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا حدیث میں کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار، نگران اور اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، اور اللہ اس کی رعیت کے بارے میں اسے پوچھیں گے۔ تو یہ رعیت کے زمرے میں آتا ہے، بیوی بھی، بچے بھی، حتیٰ کہ بیوی جو ہے وہ بحیثیت ماں کے، بچے بھی اس کی رعیت میں آتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو روز قیامت پوچھا جائے گا کہ ان کو تم نے سیدھا راز دکھایا تھا، غلط راستوں سے ہٹایا تھا، غلط یا صحیح غلط کی پہچان کروائی تھی۔ جی بالکل۔ تو یہ ہمارا فرض ہے۔ اور یعنی بچوں کا آج کل تو چلو یہ موبائل ایک سوال ہے نا، ہاں جی بالکل۔ اور ورنہ یعنی یہاں تک ہے کہ یہ بچہ جب پڑھنے جاتا ہے تو کیا سیدھا مدرسے جاتا ہے یا کہیں ادھر ادھر چلا جاتا ہے، تو وہ بھی تو ہم اس کی یعنی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ لیکن آج کل جو بہت خوفناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو لوگ کسی بھی کوئی غلط کام کرنے کے لیے کہیں جاتے تھے، آج کل ساری برائیاں اس کے اندر آ گئی۔ بالکل شیخ، یہ اس کا سمجھے کہ جڑ ہے۔ ہاں، اور شیخ اس کے والے سے نظر بھی کسی کو نہیں آتا۔ میں ایک اور بات اس میں یہ کروں گا کہ دیکھیں، یہ چیک کرنا، چیک رکھنا تو یہ تو بہت ضروری ہے، لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ جیسے آج کل ہر کوئی اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ جی شیخ ایسے ہی۔ تو جب تک بچوں کو اللہ کا خوف نہیں دلایا جائے گا، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، کہ ان کو اللہ کی ذات کا خوف ان کے اندر پیدا کرو۔ تو جیسے لقمان علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے بیٹے کو سورہ لقمان کے اندر دوسرے رکوع میں، کہا گیا ہے کہ اللہ کا خوف إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ۔ بیٹا تم کہاں جاؤ گے؟ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیک عمل یا برا ہوا تم نے کسی چٹان کے اندر چھپ کے کیا یا وہاں ہوا، آسمان میں، زمین میں، جہاں بھی ہوگا اللہ اس کو لے کے آئیں گے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پہلے بچوں کو نا ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ بیس شیخ یہ بیس یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سب کچھ بتائے بغیر بچہ تو اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہے اور ہم گویا اس کی آزادی وہ سمجھ کے میری آزادی سلب کی جا رہی ہے، یہ وہ غلط ریئیکٹ کرے گا اور یہی اس کی باغی ہونے کا سبب بنے گا۔ تو لہٰذا حکمت عملی کے ساتھ یہ چیز کہ میں حق رکھتا ہوں کہ میں آپ کے جو ہے وہ تمام چیزوں کو، قوائف کو، موبائل وغیرہ کو میں چیک کروں کہ اس کے اندر کوئی غلط چیز تو نہیں ہے، کیونکہ تمہیں اس چیز کا شعور نہیں، تمہارا بچپنا ہے، یہ چیز بتائی جائے، تمہیں اچھائی برائی کا خیال نہیں ہے، تو ظاہر ہے ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ بالکل شیخ، یہ جیسے آپ نے طریقہ بتایا بہت اچھا ہے کہ بچوں کو ترغیب دلوائی جائے، اور بلکہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے شیخ کہ آپ بچے کو یہی کہہ دیا جائے کہ جی اللہ کا خوف رکھو، میرا خوف نہ رکھو، میں تو چیک کر لوں گا لیکن اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ کافی ہوتا ہے کسی بچے کے لیے۔ وہ ایک گزرے ہیں تاریخ میں بڑے صالح انسان، سہل بن عبداللہ تستری، تاریخی شخصیت ہے۔ اچھا۔ تو یعنی وہ اسلاف میں ان کا نام اس زمرے میں آتا ہے کہ وہ بڑے صالحین میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری یہ اصلاح اور تمہیں گائیڈ لائن کس نے دی؟ وہ کہنے لگے میرے ماموں نے مجھے دی ہے، میں اپنے ماموں کے پاس رہتا تھا تو میں ان کو نا رات کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتا تھا، میری عمر 8 سال تھی ابھی، میرا بھی شوق ہوتا تھا کہ میں کروں، لیکن مجھے اتنا شعور نہیں تھا۔ تو انہوں نے بڑی طریقے سے میری تربیت کی، انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں نا ایک عمل بتاتا ہوں، تم نے روزانہ کرنا ہے، تم نے یہ کہنا ہے جب سونے لگو کہو اللہ معی، اللہ حافظی، اللہ ناظری، اللہ میرے ساتھ ہے، جس طرح اس کے شایان شان ہے، اللہ میری حفاظت کر رہا ہے، میرے تمام اعمال کو واچ کر رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ تم روز کہا کرو۔ کہتے ہیں کہ میں وہ روز کہہ کے سوتا تھا نا، وہ ایسا ایسا میرے ذہن میں بات نقش ہو گئی۔ پھر میں نے کچھ عرصے کے بعد کہا کہ ماموں یہ بات تو مجھے نقش ہو گئی، انہوں نے پھر مجھے اگلا قدم بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، پھر جب عمل کریں گے تو بھی اللہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس طرح یعنی گویا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جو عبداللہ بن عباس کو آپ نے فرمائی تھی، ظاہر ہے وہ اس وقت بچے ہی تھے، کیونکہ اللہ کے نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی عمر 13 سال تھی، تو اس سے پہلے کتنا عرصہ پہلے بتائی یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو وہ یہ تھا کہ انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک،
کہ اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. ہائے ہائے، بے شک اللہ کے احکام کا خیال رکھو، اس کو اپنے سامنے پاؤ گے. بے شک.